السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں ایک بہت ہی اچھی ویڈیو۔ میں محمد عمران لاشاری، آپ دیکھ رہے ہیں لاشاری آل ان ون یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہم وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے ملتے رہیں اور آپ کو معلومات پہنچتی رہیں۔ اگر میری کوئی غلطی ہوئی، میری کوئی کمی کوتاہی کسی ویڈیو میں ہوئی تو آپ مجھے بتاتے رہیں۔ آج ہم بتانے جا رہے ہیں ترکوں کے بارے میں۔ ترک کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ یہ تمام ترک اوغوز خان کی نسل میں سے ہیں۔ اوغوز خان یعنی کہہ لیجئے کہ ترکوں کا جد امجد ہے۔ ترک ایک قول کے مطابق کبھی ریاست کے بغیر نہیں رہتا۔ ترکوں کا ایک قول ہے کہ ترک کبھی ریاست کے بغیر نہیں رہتا۔ ترکوں کا قومی نشان بھیڑیا ہے جو کہ وفادار ہے اور ترکوں کے مطابق بہادری کی علامت ہے۔ اس وجہ سے ترکوں کے خون میں سمجھ لیجئے بہادری شامل ہے۔ ترکوں کے خون میں وفا، بہادری اور جنگجو پن بہت زیادہ شامل ہے۔ تو ترکوں کی ریاست چلتی جب ترکوں کا عروج ہوا تو وہ سلطنت عثمانیہ میں ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ، عثمانی ترک زبان، دولت عالیہ عثمانیہ، سن 1299 سے لے کر 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم ریاست تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں 17ویں صدی یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگیں تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں دریائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلواکیہ اور کریمیا موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھیں۔ مالدووا، ٹرانسلوانیا اور ولاچیا کے باج گزار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے اور تاریخ کے مطابق اس وقت جو سعودی عربیہ کا ملک ہے یہ بھی ترک خلافت عثمانیہ کا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا۔ تو میرے دوستو، عثمان خان غازی نے اس ترک سلطنت کی خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ارطغرل غازی کے جانشین عثمان خان غازی کی تمام تاریخی فتوحات کیا تھیں۔ آرمینی بیلی کی جنگ جو کہ عثمان خان غازی کی پہلی جنگ تھی جس میں اس کا بھتیجا بائہوجہ شہید ہو گیا تھا۔ دوسری جنگ جو عثمان خان غازی کی فتح تھی، کولوجہ حصار کی فتح، جو کہ عثمان خان غازی کی پہلی فتح تھی۔ وہ پہلی جنگ تھی آرمینی بیلی کی جنگ، اب یہ پہلی فتح ہے کولوجہ حصار۔ دومانیچ کی جنگ جس میں عثمان خان غازی نے فتح حاصل کی مگر جنگ میں اس کے بھائی ساوچی کی شہادت ہوئی، یہ تیسری فتح تھی عثمان کی۔ چوتھی کاراجہ حصار قلعے کی فتح۔ ڈرامے کے مطابق تو ارطغرل غازی نے فتح کیا لیکن تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عثمان خان غازی نے کاراجہ حصار قلعے کو فتح کیا۔ ان فتوحات اور کامیابیوں کے بعد سلجوقی سلطان نے انہیں عثمان غازی المرزبان کا خطاب دیا اور اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ سلجوق سلطنت کے اینڈ پر سلطان نے جمعے کے خطبے میں ان کا نام اور عثمان کو اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن تاریخ کے کچھ حوالوں میں یہ آتا ہے کہ عثمان خان غازی نے سلطان علاء الدین کے، سلطان مسعود اور سلطان علاء الدین سلجوقی سلطان جو آخری تھے، ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے نام کا سکہ جاری کیا۔ ان سے پہلے اپنے نام کا سکہ جاری نہیں کیا، یعنی خلافت سے، ریاست سے غداری یا بغاوت کبھی نہیں کی۔ اس کے بعد عثمان خان غازی کی طاقت میں اضافہ ہوا اور اس نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ بیلیجیک قلعے کی فتح جو کہ عبد الرحمن خان غازی نے فتح کیا، یار حصار قلعہ جو کہ عثمان غازی کی قیادت میں فتح ہوا، ایناگول کی فتح جسے ترگت بید نے فتح کیا، ینی شہر کی فتح۔ عثمانیہ سلطنت کا پہلا دارالحکومت جو بنا وہ ینی شہر ہی تھا۔ مارمراج قلعے کی فتح، کوپری حصار قلعے کی فتح، بافیوس کی جنگ جس میں شہنشاہ اندرونیکوس کی فوج کے خلاف عثمان خان غازی نے فتح حاصل کی، دیمبوس کی جنگ شہنشاہ کے خلاف جس میں عثمان خان غازی فتح یاب ہوا، کستل شہر کی فتح، لفکا شہر کی فتح، مقجہ شہر کی فتح، جیوا شہر کی فتح، یاموف کوفہ شہر کو فتح، آق حصار قلعے کی فتح، ہارمان کایا قلعے کی فتح۔ اس کا کمانڈر میخائیل کوسس تھا جو کہ بعد میں اسلام قبول کر کے عثمان کے سپاہیوں میں سے ایک بن گیا تھا اور اس کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا۔ کراجش قلعے کی فتح جو کہ اورحان خان غازی نے فتح کیا عثمان خان غازی کے حکم پر۔
مودانیہ کی فتح جسے اورحان خان غازی نے عثمان غازی کے حکم پر فتح کیا، اردونوس کی فتح جسے اورحان خان غازی نے فتح کیا عثمان کے حکم پر، آقیازی قلعے کی فتح عثمان خان غازی نے کی، آکچا کوجا قلعے کی فتح عثمان خان غازی کے ہاتھوں پہ ہوئی، یالوا شہر کی فتح عثمان خان غازی کے ہاتھوں پر ہوئی، برسا شہر جو کہ ڈرامے میں برسا شہر کا بار بار نام لیا جاتا ہے، بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے، برسا، اس کو 9 سالہ محاصرے کے بعد عثمان خان کے حکم پر اورحان نے فتح کیا۔ برسا کی فتح کے بعد عثمان خان غازی کی زندگی ختم ہو گئی۔ عثمان کی آخری فتح یوں کہہ لیں کہ برسا کی فتح تھی، جو کہ اس نے دیکھی۔ اس کے بعد بیماری کی وجہ سے 68 سال کی عمر میں عثمان خان غازی نے وفات پائی، اور سلطنت عثمانیہ کو سب سے زیادہ عروج، سب سے زیادہ بنیادی طاقت اورحان خان غازی نے دی۔ اورحان خان غازی سب سے پہلا یوں سمجھ لیں سلطنت عثمانیہ کا سلطان تھا جس نے سلطنت کو عروج دیا، اور اس کا نائب اور اس کا وزیر اعظم تھا علاء الدین، اس کا بھائی۔ تو جناب اس طرح سے ایک سلطنت وجود میں آئی، اس طرح سے آج ہمارے ملک کا حال ہے، اسی طرح سے ترکوں کی ریاست کا حال ہوا، اور چلتے 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 بالآخر اتنی طاقتور سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ اب اس کے بعد سے ان کا جو معاہدہ تھا 100 سالہ لوازن کا معاہدہ، وہ کیا تھا، ہم انشاءاللہ وہ اگلی اپنی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو کھل کر بتائیں گے، کیسے سعودی عرب بنا، کیسے معاہدہ لوازن ہوا، کیسے UAE الگ ہوا، تو یہ سب ہم انشاءاللہ اس کے بعد بتائیں گے۔ تو فی الحال ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ ایک بار پھر سے ہم سلطنت عثمانیہ کے عروج کو دیکھیں، ہو پھر نصیب یا رب ہم کو عروج سابق، چھا جائے کل جہاں پر قومی نشاں ہمارا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔